سمی ایک بہت ہی ہوشیار اور پر اعتماد لڑکا تھا۔ اسے پراسرار جگہوں اور پرانی کتابوں کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے اسکول نے پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک پرانے جنگل کی سیر کا فیصلہ کیا۔ ٹیچر نے سب بچوں کو ہدایت دی، بچوں، یہ جنگل بہت پرانا ہے، سب نے ایک ساتھ رہنا ہے اور ان سرخ نشانوں سے آگے ہرگز نہیں جانا جو درختوں پر لگے ہیں۔ ابھی سب بچے جنگل کی خوبصورتی دیکھ ہی رہے تھے کہ سمی کی نظر ایک ایسی نیلی تتلی پر پڑی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن تتلی اڑتی رہی۔ سمی اتنا مگن تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس نے سرخ نشان پار کر لیا اور کب اس کے دوستوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اچانک تتلی غائب ہو گئی۔ سمی نے چاروں طرف دیکھا، وہاں دھوپ درختوں کی گھنی شاخوں کی وجہ سے زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی، لیکن صرف اس کی اپنی آواز گونج کر واپس آئی۔ سمی نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ جتنا تیز بھاگتا، جنگل اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا۔ اسے محسوس ہوا کہ درخت اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ وہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اندھیرا ہونے والا تھا کہ سمی کو دھوپ کی ایک ہلکی سی کرنن ایک پرانی جھونپڑی پر پڑتی نظر آئی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں سوئی دھاگا تھا اور وہ پرانے کپڑے سی رہا تھا۔ سمی ڈرتا ہوا، بابا جی، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بوڑھے درزی کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، تم راستہ نہیں بھٹکے، تم خود کو بھٹکا رہے ہو۔ جب انسان ڈر میں بھاگتا ہے تو وہ منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ بیٹھو، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرو۔ درزی نے سمی کو پانی پلایا اور ایک پرانا قصہ سنایا۔ اس جنگل میں ہر راستہ وہیں لے جاتا ہے جہاں تمہارا دل ہوتا ہے۔ اگر تم ڈرو گے تو راستہ دشوار ہو جائے گا، اگر تم سکون سے سوچو گے تو جنگل خود راستہ دے گا۔ درزی نے ایک پرانی قمیص کی طرف اشارہ کیا جو اس نے ابھی سی تھی۔ اس قمیص کے دھاگے دیکھو، اگر میں جلدی کرتا تو یہ الجھ جاتے، میں نے صبر سے کام لیا تو یہ مکمل ہو گئی، تم بھی صبر کرو۔ درزی نے سمی کو ایک اونچی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، وہاں جاؤ اور اوپر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کی روشنی تلاش کرو۔ یاد رکھنا، بھاگنا نہیں، صرف چلنا۔ سمی نے درزی کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ پہاڑی کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ درخت اب اسے ڈرا نہیں رہے تھے۔ اس نے سکون سے قدم اٹھائے۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دور نیچے دوستوں نے ایک بڑا الاؤ جلایا ہوا تھا۔ سمی احتیاط سے راستہ طے کرتا ہوا کیمپ واپس پہنچ گیا۔ ٹیچر اور اس کے دوست اسے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھے۔ سمی نے سب کو بتایا کہ کیسے اس نے درزی سے ٹھہرنے اور سوچنے کا سبق سیکھا۔ اگلی صبح جب سمی نے اپنے دوستوں کو وہ جھونپڑی دکھانی چاہی تو وہاں صرف ایک پرانا درخت تھا اور وہی نیلی تتلی اس درخت پر بیٹھی تھی۔ سمی سمجھ گیا کہ وہ درزی کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ جنگل کا کوئی پر اسرار حفاظت کرنے والا تھا۔